تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. معزز بھائیوں، الحمدللہ ہم لوگ آج 5 روزے اللہ کی توفیق سے مکمل کر چکے ہیں اور آج کی یہ ہماری 6ویں تراویح ہے، اور ابھی ہم جس حافظ صاحب کے پیچھے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں یہ بلہاری کے رہنے والے ہیں، عبدالرقیب ان کا نام ہے، اور اس سے پہلے جو حافظ ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے 2 دن جنہوں نے تراویح پڑھائی، ان کے لڑکے کی طبیعت ابھی ناساز ہے۔ کل دوپہر میں انہوں نے کہا کہ میں رکنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ میرا رہنا ضروری ہے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ رک جائیے۔ تو ان سے بات ہونے کے بعد، ان سے پہلے ہی میں بات کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ ان کے نہیں آنے کے اندیشے مجھے لگ رہے تھے۔ تو الحمدللہ یہ بلاری میں ایک اسلامک اسکول ہے الہدا نام کے، اسلامک اسکول میں انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، 9 کلاس ہے یہ پڑھ رہے ہیں، اور دعا کیجئے ان کے حفظ میں اللہ تعالیٰ پختگی دے۔ 5 مرتبہ ان کا دورہ ہوا ہے، 5 مرتبہ دورہ کرنا معمولی بات نہیں، مدرسے کے بچے بھی نہیں کرتے 5 مرتبہ دورہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسکول میں پڑھتے ہوئے 5 مرتبہ انہوں نے قرآن ختم کر کے پھر 5 مرتبہ قرآن سنایا انہوں نے استاد کو۔ مدرسے کے بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں 1-2 دورے ختم ہوتے، تو 5 مرتبہ دورہ کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی دے، اور اللہ رب العالمین ان کے والدین کو اجر عظیم اللہ عطا کریں، دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے، آمین۔ میں نے آج کے درس سے مجھے ایک بات میرے دل میں یا دماغ میں آئی، کیونکہ تراویح اور قیام اللیل کے حوالے سے کل سے میں نے درس کا آغاز کیا ہے، قیام اللیل کی فضیلت، کیونکہ اس نماز کی ہمارے یہاں اہمیت اور فضیلت بڑی کم ہے۔ خاص طور پہ ہم جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جس مسلک سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہمارے یہاں سنتوں کی نفلوں کی اہمیت کم ہے۔ عام طور پہ دیکھیے فرض پڑھنے کے بعد جیسے ہم جاتے ہیں اس طرح دوسری مسجدوں کے مصلی نہیں جاتے، نماز کو بہت ہلکے میں ہم لیتے ہیں۔ سنتوں کی ہمارے یہاں تو نہ مقام ہے نہ اہمیت ہے، پڑھے تو پڑھے، چھوڑ دیے، ٹھیک یہاں نہیں تو گھر میں تو پڑھتے ہیں کیا، وہ بھی نہیں۔ بھائیوں یاد رکھو نمازوں کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے، لیکن جیسے اہمیت دینا ہے وہ اہمیت ہم نہیں دیتے۔ بہرحال باتیں لمبی ہو جائیں گی، انشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ٹاپک تو رہے گا۔ اس سے پہلے ایک اور ٹاپک اسی درس میں چلے گا انشاءاللہ 5 منٹ کے لیے، جو ہم تراویح میں سنتے ہیں اس کا 5 منٹ میں اہم پوائنٹس آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ 4 رکعت کا ہی میں بتا سکتا ہوں، اور 4 رکعت کے بعد آپ بیٹھنے تیار ہے تو میں سنانے تو تیار ہے تو، لیکن بیٹھ سکتے نہیں آپ، میں پوچھوں گا نہیں بیٹھتے کیا بات، ایک بات ہم نہ معلوم۔ تو 4 رکعت میں جو ہم سنتے ہیں انشاءاللہ وہی میں بتاؤں گا۔ ابھی نماز عشاء سے کون سا پارہ شروع ہوا ہے؟ جی جزاک اللہ، بارک اللہ، کیونکہ ہم دوسرا پارہ سن رہے تھے ہمارا اشرف بھائی کے زبانی، دعا کیجیے ان کے حق میں بھی 3 دن انہوں نے پڑھائی، الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے انہیں، اور اللہ ان کے نیک آرزوؤں کو پوری کرے، اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں، کاروبار میں، بزنس میں، گھر میں اللہ برکت دے، آمین۔ تو دوسرا پارہ الحمدللہ ان کے یہاں چل رہا تھا، وہ پڑھا رہے تھے، میں نے کہا تیسرے پارے سے آپ آغاز کیجیے۔ تو تیسرے پارے سے عشاء کی نماز ہی سے شروعات ہو چکی ہے، اور الحمدللہ تیسرا پارہ ہی ابھی چل رہا ہے۔ تیسرے پارے میں جو کچھ اب تک ہم نے سنا نماز عشاء سے اب تک 4 رکعت، 3 اہم آیتیں گزری ہیں، 3 اہم آیتیں۔ ایک آیت ہے اعظم آیت،
ایک دوسری آیت ہے اطول آیت، ایک تیسری آیت ہے آخر آیہ، اعوم آیہ، اطول آیہ، آخر آیہ، 3 آیت۔ اعظم آیت کا مطلب سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ جزاک اللہ، آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظمت والی آیت ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی ہم یعنی اسی رمضان میں ایک درس میں اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے عظمت والی آیت ہے۔ دوسری آیت گزری اطول آیہ، یعنی سب سے طویل آیت، سب سے بڑی آیت قرآن مجید کی، کون بتائے گا وہ؟ جی نہیں، لیکن ہے قریب میں ہی ہے۔ جی ہاں جزاک اللہ، آیت دین اس کو کہا جاتا، قرض کے حوالے سے۔ نہیں، ربا الگ چیز ہے، قرض الگ چیز ہے، کیونکہ اس آیت میں ربا کا ذکر نہیں ہے، صرف قرض ہی کا ذکر ہے پورا۔ آگے سیاق سبق بولتے نہیں، آگے پیچھے ربا کا ذکر ہے، لیکن اس آیت میں قرض کے تعلق سے احکامات دیے گئے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے۔ ایک آیت گزری آیت دین سے اوپر، یعنی قرض والی آیت کے فوراً یعنی اوپر میں ہی آیت نمبر 280 پر ایک ہے، اسے آخر آیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے آخر آیت ہے۔ سب سے پہلی آیت کون سی ہے قرآن کی؟ آیتیں جی سب بولیں گے۔ چلیے یہ بھی بتائیے آخری آیت کون سی ہے؟ یعنی یہ اس آیت کے بعد قرآن مجید کا سلسلہ بند ہو گیا، پھر کبھی قرآن نازل نہیں ہوا، آخری آیت ہے۔ وہ آیت سورہ بقرہ میں ہے، 3 پارے میں ہے، قل اعوذ برب الناس نہیں، سمجھ رہے؟ سب سے آخری آیت۔ اس آیت کے بعد قرآن مجید کا نزول کا سلسلہ روک دیا گیا، بند ہو گیا۔ وہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن تم تمام کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، لوٹنا ہے۔ یہ سب سے آخر آیت ہے، یہ خلاصہ ہے جو ہم نے سنا ہے۔ آئیے ہمارے اصل درس کی طرف۔ کل جو بہت ساری باتیں ہم نے سنی، نماز تراویح کے حوالے سے، قیام اللیل کے حوالے سے۔ اب ہم درس کا ایک آغاز کرتے ہیں ایک سوال سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی نماز فرض کی گئی تھی؟ ظہر کی یا عصر کی، یا صرف صبح میں 2 رکعت پڑھنے کی، یا شام میں 2 رکعت پڑھنے کی؟ یعنی کون سی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شروع میں فرض کی گئی تھی؟ جی ظہر کی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ رات کی، اچھا جزاک اللہ۔ جی اور جی رات کی نماز، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نماز فرض ہوئی وہ قیام اللیل ہے، رات کی نماز، یہ آپ پہ فرض تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کو کبھی آپ نے ترک نہیں کیا، کبھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا بڑا اہتمام کرتے تھے، بڑی پابندی آپ کرتے تھے، اور اسی کی ترغیب آپ نے امت کو بھی دیا ہے، ابھارا ہے اس کام کے لیے، اس نیکی کی طرف مجھے آپ کو امت مسلمہ کو آپ نے ابھارا۔ صحابہ اکرام کے اندر بھی یہ جذبہ آ گیا تھا، یہ فکر آ گئی تھی، یہ شوق آ گیا تھا۔ اور جیسا کل میں نے ایک بات بتائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے، خواب انہوں نے دیکھا، فرشتے جہنم کی طرف لے کے گئے انہیں، اور پھر اس خواب کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا خواب سن کر؟ آپ کیا بولے؟ عبداللہ بڑے اچھے انسان ہیں، اور وہ اگر وہ راتوں کی نماز کا اہتمام کر لیں۔ ان کے جو لڑکے ہیں یعنی عبداللہ، عمر کے بیٹے عبداللہ کے ایک بیٹے تھے سالم، وہ بولتے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے نافع، وہ دونوں ان کے بیٹے بھی بولتے ہیں، ان کے غلام بھی بولتے ہیں۔ کیا بول کے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
کہ عبداللہ رات کی نماز کا اہتمام کریں. اس کے بعد سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کبھی رات کی نماز چھوڑے نہیں, کبھی نہیں چھوڑے. کون بول رہے ہیں یہ؟ ان کے لڑکے بھی بول رہے ہیں, ان کے غلام بھی بول رہے ہیں. بتانا یہ ہے صحابہ کے اندر یہ شوق آ چکا تھا. اب ان کا شوق دیکھیے کیسا ہے. ایک حدیث کی روشنی میں کل میں اس بات پر اپنا درس ختم کیا تھا کہ جو بندہ, جو مسلمان خاص طور پہ ماہ رمضان میں اس نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے, تراویح یا قیام اللیل اس نماز کا اہتمام نہیں کرتا, نہیں پڑھتا ہے, تو بہت بڑے خیر سے محروم ہو رہا ہے, بہت بڑی نیکی سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے, اور بہت بڑے اجر سے, ثواب سے وہ پیچھے ہو رہا ہے. ترمذی کی حدیث ہے, کتنا بڑا اجر ملتا ہے. سوچیے اس حدیث کے ذریعے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہ نماز کتنے دن پڑھائے جماعت کے ساتھ؟ 3 دن. کل بھی بات آئی تھی, 3 دن آپ نے پڑھایا. 3 دن رمضان میں آپ نے پڑھایا نا. کون سی تاریخ کو پڑھائے؟ اسٹارٹنگ, اینڈنگ, کب پڑھائیے 3 دن جو آپ نماز پڑھائے جماعت کے ساتھ؟ جی اسٹارٹنگ. جزاک اللہ. سوال سمجھ میں آیا نا؟ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن نماز جماعت کے ساتھ پڑھائے. رمضان کے کس حصے میں پڑھائے؟ شروع حصے میں پڑھائے, درمیانی حصے میں پڑھائے, آخری حصے میں پڑھائے؟ کب پڑھائے آخری حصے میں؟ آخری حصے میں. ٹھیک ہے جی, پہلے. جزاک اللہ. آخری حصے میں پڑھائے, شروع میں نہیں پڑھائے. آخری میں کس رات کو پڑھائے؟ جی 21. ٹھیک. اور 25. جزاک اللہ. اور بیزار نہیں ہو رہے, نہیں پوچھ رہے بولتے ہیں جی. غوث بھائی جو ہے پورا کیا بولتے ہو, ایسا جواب دے دی ہے. میرا سوال تو ان کے جواب میں آ گیا. الحمدللہ. طاق راتوں میں پڑھائے. کون سی طاق راتیں؟ پھر سوال بنتا, پہلے میں ہی جواب دیتا ہوں. 23, 29ویں, 23ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. پھر 24 آپ نے نہیں پڑھایا. 25ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے. 26ویں رات آپ نے نہیں پڑھایا. 27ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھائی جب مسجد کچا کچ بھر چکی تھی. پھر آپ 28 بھی نہیں پڑھائے, 29 بھی نہیں پڑھائے, 3 آپ پڑھائے. سیکنڈ رات 23ویں رات فرسٹ, یعنی آپ کی جماعت کے ساتھ نماز جب آپ پڑھا رہے تھے, جتنے لوگ تھے مختصر صحابہ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے نماز 23ویں رات میں, چند صحابہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے. دوسرے دن اس عبادت کا چرچا ہونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگ نماز پڑھے, آپ نے پڑھایا. اب لوگ بہت سارے آ گئے. دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن آدھی رات تک نماز پڑھائی. کتنی رات؟ آدھی رات. آدھی رات بولے تو رات کے 10 بجے تک ہے نہیں؟ ہاں جی 10 تو نہیں نا, 10 بولے تو بس ہمارے پاس 10 موسا بس کر دانو 12 تک. ماشاء اللہ, لمبا حصہ نا بھائی, یہ لمبا حصہ ہے, لمبا وقت ہے. اب چلیے نماز ہوگی, 8 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تھا. آدھی رات آپ نے پڑھا کے اب جا رہے تھے. شوق دیکھیے اب صحابہ اکرام کا. چند صحابہ آئے, آ کے کہنے لگے, ترمذی کی روایت ہے, کہا لو نفلتنا بقیت لیلتنا هذه, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات پڑھائے, الحمدللہ بہت اچھا لگا, بہت مزہ آ رہا تھا ہم لوگوں کو, اور ذرا پڑھاتے تو اچھا ہوتا. لو نفلتنا, اور مزید پڑھاتے, اور تھوڑا پڑھاتے, کتنا اچھا ہوتا ہے. اللہ قربان چاہیے ان کے جذبے پہ. جی
ہے ایسا جذبہ ہمارے پاس. 40 منٹ 50 منٹ بولے تو ہماری کمر ہمارے پیراں سب اکڑ لے چل جاتے, ٹیڑے بنگے ہوتے رہتے ہم لوگ, معلوم ہوتے رہتا ہمیں خطبے میں, جمعہ کے خطبے میں معلوم ہوتے رہتا کون ٹیڑے ہو رہا کون بنگے ہو رہا. میں سچی بول رہا ہوں, اٹھنے سے بیٹھنے سے ہلنے سے حدرنے سے سب ایکشن ہم نہ معلوم ہوتے رہتے. ہاں بس ہو گئے ہمارے بھائی کو, یہ بیٹھ سکتا نہیں ہمارا بھائی, یہ سمجھ رہے ہیں, یہ ہمارا حال ہے. یہ کب کب ختم ہوتا, کب کب جانا, عجیب و غریب. اللہ معاف کرے میرے بھائی, عجیب و غریب ہماری کیفیت. یاد ہو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. ہمارا ایمان جو ہے جس درجے کا ہونا چاہیے, جس حیثیت کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. وہ یاد رکھیے, گویا کہ مجھے آپ کو اللہ کے گھر میں سکون نہیں مل رہا ہے, عبادت میں مزہ نہیں مل رہا مجھے آپ کو, بس دنیا کے کاموں میں, چائے کے دکانوں میں, ہوٹلوں میں, پارکوں میں, وہاں ہمیں مزہ مل رہا ہے, یہاں مزہ نہیں مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آدھی رات تک پڑھانے کے بعد بول رہے لوگ نفل تھا نا, اور مزید پڑھاتے تو اچھا ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہیں, ٹھیک ہے چلو بول کے پڑھاتے تو بات الگ ہوتی تھی. جذبے میں ہیں لوگ, چلو پڑھا تو بول کے, اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے. لوگ جذبے میں آئے تو پیارے نبی جذبے میں نہیں آتے تھے. سمجھ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا, یہی اصل مجھے بتانا ہے. سمجھ رہے ہیں کتنے بڑے اجر سے محروم ہوتے ہیں وہ لوگ. آپ نے کہا فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ, جو بھی آپ نے ان کو بول رہے ہیں کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تھے نا وہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ نے کہا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے مع الامام, امام کے ساتھ, امام کے ساتھ مطلب جماعت کے ساتھ, جماعت کے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہے, کب تک پڑھنا ہے یہ جماعت کے ساتھ, حتی ینصرف, جب تک کہ امام کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی, پوری 8 رکعت ختم نہیں ہوتے. 2 پڑھ کو جانا نہیں, 4 پڑھ کو بھاگنا نہیں. ہم اللہ کا 2 پڑھے 8 6 گھر میں پڑھ لیتے ہوئے, ہمیں بھی پڑھ لیتی گھر میں, 4 پڑھ لیتے گھر میں, 4 پڑھ لیتے ہوئے, اللہ بھی ہے گھر. سمجھ رہے بھائی, پیارے نبی کتنی عظیم بشارت سنا رہے ہیں. سوچیے, ہم جو ہے حدیثوں پہ کبھی غور نہیں کرتے میرے بھائی, معاف کرنا. اجلا دیکھو اچھل گیا پٹا, پیلا دیکھو پھسل گیا پٹا. ہماری حالت ہے وہ اسی کی ایک بات لے لیتے, زندگی تم اسی کو پکڑنے کے بیٹھ جاتے. کئی ایسے مواقع ہیں آسانی سے اجر کمانے کے, اس پر میں آپ فوکس نہیں کرتے. آپ نے کہا کہ جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے حتی ینصرف, اس کا شروعات امام سے ہو, اس کے اینڈنگ بھی امام کے ساتھ ہو. آپ نے کیا کہا جانتے ہیں, کتب لہ قیام لیلۃ, امام کے ساتھ اگر کوئی پڑھ کے جاتا ہے آخر تک رہتا ہے تو اسے پوری رات قیام کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے. اللہ کتب لہ, لکھا جاتا ہے, وہ ملتا نہیں, بولے نوٹ ہو جاتا اللہ کے پاس. پوری رات قیام کا چاہتے ہیں, پوری رات قیام اجر چاہتے ہیں, کیا کرنا ہے, 10 تک رہنا ہے بس. 8 رکعت پڑھیے, وتر کے ساتھ پڑھیے جائیے. اگر آپ وتر بعد میں پڑھنا چاہ رہے ہیں, کچھ اور نفل پڑھنا چاہ رہے ہیں, وہ الگ مسئلہ ہے. تو میرے بھائی یہ ہے اجر, یہ ہے ثواب, یہ ہے مقام جو لوگ ان نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. انشاءاللہ اس نماز کا وقت کیا ہے, یہ نماز کب پڑھنا چاہیے, اصل وقت کیا ہے اس کا, اس کی رکعت کتنی رکعت ہیں, کیونکہ ایک مسئلہ ہے یہ. بعض لوگ 20 بولتے ہیں, بعض 30 بولتے ہیں, بعض 8 بولتے ہیں. اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہم کریں گے. اور یہ اصل مسئلہ چھیڑنے کا یا کرنے کا یہی ریزن ہے کہ بعض مسجدوں میں ابھی جسٹ 2 دن 3 دن پہلے ذرا زور زور سے چھیڑا جا رہا ہے, 20 پڑھنا ہے, 8 والے نہیں پڑھنا, فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا کچھ بولا گیا. ہم نے سنا, بہرحال ہم نے سوچا چلیے بھائی ہمارے ہی لوگوں کو ہی کیوں نہ ہو انشاءاللہ اس کی حقیقت بتائی جائے. اس مقصد کے خاطر یہ مسئلہ ہم نے شروع کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو حق جاننے, حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کے قیام کو, رکوع اور سجود کو اللہ قبول کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.